عظیم الشان دن گزرا ہے، مرحومین کو یاد کیجیے گا اصالہ ثواب کے لیے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أنعم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج النبوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية۔ چلے مولا کی خدمت میں دعائے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما كانوا يعملون۔ مل کے صلوات باللہ محمد اللہم صل علی محمد محمد۔ فضا میں ایک عجیب سی روحانیت و معنویت محسوس کی جا سکتی ہے، اور کیوں نہ ہو قطب عالم امکان قیامت کا دن ہے جس کے سبب سے زمین و آسمان اپنے مقام پر باقی ہے۔ این السبب المتصل بین الارض والسماء، دعائے ندبہ۔ دعائے ندبہ بات مجھے کچھ اور کرنی تھی، لفظ زبان پر آیا تو میں دو جملے کہہ دوں کہ دعائے ندبہ وہ دعا ہے کہ جو بڑی یونیک ہے،
اس میں آپ کو معمولاً دعاؤں میں دعائے عرفہ، دعائے کمیل، دعائے صباح، اس میں خدا کی حمد و ثنا، محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف، اقرار، خدا کی عظمت بزرگی، یہ ملے گا. لیکن دعائے نطفہ جو ہے اس میں فضائل اہل بیت کا سمندر ہے. دعائیں جہاں انبیاء کرام کا ذکر ہونے کے بعد پھر جب ہم معصومین پر آتے ہیں تو این الحسن و این الحسین، کہاں ہے مولا حسن اور کہاں ہے مولا حسین؟ این ابناء الحسین، کہاں ہے فرزندان حسین؟ صالح بعد صالح و صادق بعد صادق، جو صالح کے بعد صالح تھے، جو سچوں کے بعد سچے تھے. این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ کہ جس کے سبب سے زمین و آسمان متصل ہیں آپس میں؟ این الطالب بدخول الانبیاء و ابناء الانبیاء، کہاں ہے وہ کہ جو انبیاء پر اور ابناء انبیاء پر ڈھائے جانے والے مصائب کا انتقام لینے والا ہے؟ این الطالب بدم المقتول بکربلا، اور کہاں ہے وہ مولا جو کربلا کے خون ناحق کا انتقام لینے والا ہے؟ تو یہ وہ طلب ہے کہ جس طلب کی طرف نشاندہی کی گئی اس دعا میں. ایک جشن میں اس بات کو کہہ رہا تھا، یہاں پر میں اور انداز سے اس بات کو کہہ دوں کہ ہم اور آپ، میں اپنی بات کرتا ہوں، یقیناً اس قابل نہیں کہ مولا کو دیکھ سکیں، لیکن طلب ضرور ہونی چاہیے مولا سے ملاقات کی. اس کی مثال بالکل ویسی ہے کہ کربلا جانے کے لیے شاید ہم اور آپ استحقاق نہیں رکھتے، قابل تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن طلب ہر ایک کے دل میں ہے یا نہیں ہے کہ پہنچے کربلا مولا. تو بس ویسی ہی کیفیت ہونی چاہیے. تو اس دعا اس کیفیت کا اظہار ہے. عزیز علی علی الخلق ولا ترى، مولا مجھ پر یہ بات بہت سخت ہے کہ یہ آنکھیں دنیا میں ہر چیز کو دیکھ سکتی ہیں، ولا ترى، لیکن آپ کی زیارت سے محروم ہیں. ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوا، مولا یہ کان ہر ایک کی آواز کو سن سکتے ہیں لیکن آپ کی آواز کو سننے سے محروم ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. آخر زمانے میں اگر آپ روایات کو دیکھیں نا، سخت ترین خطرہ یہ رہے گا، بہت سے ایسے بن جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ اب وہ دنیا میں نہیں رہنا، نعوذ باللہ. یہاں تو ماتا کا لفظ ہے روایت میں، یعنی وہ مر گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اب وہ آنے نہیں والے، نعوذ باللہ من ذالک. اچھا یہ کون کہے گا؟ یہ غیب نہیں کہیں گے، گزر گئے دنیا سے وہی کہے گا نا کہ ان کی ولادت پر پہلے یقین رکھتا ہو. اس کا مطلب یہ کہ مومنین کی بات ہو رہی. لہذا آخری زمانے میں ان کی ذات اقدس پر ایمان رکھنا یہ سب سے زیادہ سخت ہو جائے گا. کہ جب اتنے ظلم ہو رہے ہیں، اتنے معاملات ہیں، تو پھر تشریف کیوں نہیں لاتے؟ اب اس میں اہم بات پتہ کیا ہے؟ تاجیر فرض کی دعا ضرور مانگے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اگر ہم نے سلامت رکھا. ابو وسیع سے روایت ہے، 5ویں چھٹے امام کے قریبی صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ مولا وہ پریشان تھے، فکر مت، کہتے مولا اگر میں آخری حجت کو نہ پہچان سکا تو کیا ہوگا؟ نہیں، انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا میں آخری حجت کے زمانے کو در کر پاؤں گا؟ تو امام نے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا، کہا تم ہماری معرفت رکھتے ہو یا نہیں؟ کہا مولا میں آپ کو حجت خدا امام وقت مانتا ہوں. اور کیجیے گا، کہ بس اگر تم اپنے امام کی معرفت رکھتے ہو تو پھر تمہارے لیے فرق نہیں پڑتا کہ وہ امر جلدی ہو جائے یا تاخیر سے ہو جائے، تم پہنچو گے ہمارے پاس. اس لیے یقین رکھیں، ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضا بھی کہ جان لیوا ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو، اور چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ان سے نہیں، ہے تقاضا عدل کا پردے میں رہبر بھی ہو. مجھے گفتگو ایک مقام پہ، بات واضح ہے، آواز کلیئر ہے؟ تو مجھے گفتگو ایک مقام تک لے جانی ہے. میں نے جس آیت کو پڑھا ہے آپ کے سامنے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سارے اچھے نام اللہ کے لیے، ذرا غور کیجیے گا، اسماء حسنى اللہ کے لیے، فَادْعُوهُ بِهَا. تو اللہ نے سورہ اعراف کی آیت ہے کہ اللہ کو اچھے ناموں کے ذریعے سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، غور کیجیے گا کہ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو اپنے حال پر جو اسماء الہی کے ملحد ہو گئے ہیں، یعنی انکار کر دیا جنہوں نے. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم خبر لے لیں گے جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں. یہ اسماء الہی کون ہے؟ اسماء اللہ جو ہے اسماء حسنہ 99 نام جو سنتے رہتے ہیں، اسماء حسنہ کی حقیقت کیا ہے؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں علامت کو عربی میں، جس کے ذریعے سے اس شخص تک پہنچا جائے. بات واضح ہو رہی ہے؟ آپ کسی کے بارے میں بات کریں میں فلاں صاحب، اس کا نام لیتے ہیں آپ، جب تک آپ نام نہیں لیں گے تو میں اس تک پہنچ نہیں سکتا. تو جب آپ نام لیتے ہیں تو نام ہوتی ہے علامت، نشانی. خدا تک پہنچنے کی سب سے بڑی نشانی کون ہے؟
اس خاطر ہے کہ کتاب الکافی کی روایت ہے، کسی اور کتاب کی نہیں، کتاب الکافی کی روایت ہے کہ میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ نحن واللہ الاسماء الحسنی، خدا کی قسم وہ اسماء حسنی تو ہم ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ کو پکارا جاتا ہے. کمال ہے، یعنی ہم وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ سکتے ہو. اور پھر فرمایا کہ لا يقبل اللہ عملا الا بہا، کوئی عمل اللہ قبول ہی نہیں کرے گا جب تک تم ان اسماء حسنی کی ولایت کو دل میں نہ رکھو. یہاں سے وہاں تک مل کے حیدری اور حسینی صلوات ہے محمد صلی اللہ خدا کی قسم کھا کے کہا ہم نے، خدا کی قسم وہ اسماء حسنی ہم نے. اچھا یہ اسماء حسنی کا ذکر سورہ اعراف میں بھی ہے، پھر سورہ حجر میں بھی ہے. یہ جو سورہ حجر کی آیت ہے بڑی لطیف ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے رسول ہم نے آپ کو 7 وہ عطا کیے کہ جو دہرا رہے ہیں اپنے آپ کو، 7 دہرائے جانے والے عطا کیے. سب کہتے 7 کو، سب من المثانی، 7 عطا کیے جو دہرائے جا رہے ہیں. والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم آپ کو عطا کیا. یہ 7 کون سے جو دہرائے جا رہے ہیں؟ اس کی قرآن کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ہر ظاہر کے پھر باطن ہوتے ہیں. تو جو ظاہر کا باطن ہے نا، ظاہر تو یہ اس آیت میں ہے سورہ الحمد مراد ہے. یہ شان نزول اس کا کیا ہے؟ شان نزول اس کا یہ ہے کہ یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، بنی نذیر اور بنی قریظہ. وہ اپنے 7 قافلوں کو لے کر مدینہ میں داخل ہوئے، مال دولت جواہرات ہیرے. تو مسلمان آپس میں کہنے لگے اگر ہمارے پاس اتنی دولت ہوتی تو بڑے طاقتور ہوتے. تو اس وقت آیت نازل ہوئی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، تم گھبراؤ نہیں، ہم نے تمہیں 7 عطا کیے ہیں کہ جو دوہرا کر تمہیں ملتے رہیں گے. ہائے ہائے ہائے. تو اس کا ایک ظاہر ہے، ظاہر ہے مفسرین نے لکھا ہے، احادیث میں موجود ہے. سورہ الحمد، سبع من المثانی سے سورہ الحمد ہے، اس لیے کہ سورہ الحمد کی 7 آیتیں ہیں اور دوہرا کر اسے نماز میں پڑھنا واجب ہے. پہلی رکعت میں پڑھیے، صرف ایک سورہ ایسا ہے کہ جیسے نماز میں پڑھنا واجب ہے، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی. اور سورہ الحمد 2 مرتبہ نازل بھی ہوا ہے، مکہ میں الگ نازل ہوا، مدینہ میں الگ نازل ہوا، دوہرا کے نازل ہوا ہے. اچھا یہ 7 کیسے بنتی ہے؟ آپ کاؤنٹ کیجئے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ کتنی بن گئی؟ جب تک بسم اللہ کو شامل نہ کرو یہ آیت پوری نہیں ہوتی ہے. اب سوال ہے ان لوگوں سے کہ جو بسم اللہ کے بغیر نماز میں اچھا نہ میں نے کوئی بخاری کی حدیث پڑھی نہ میں نے کتاب الکافی سے کچھ سنا دیا آپ کو. ابھی تو میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. بھائی یہ 7 کہتے کرو پھر. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تمہیں 7 وہ عطا کیے ہیں جو دوہرا رہے ہیں اپنے آپ کو. تو وہ 7 اگر سورہ الحمد ہے جو کہ سارے مفسرین نے لکھا سورہ الحمد ہے، شیعہ سنی مفسرین ہے، اس لیے کہ ان کے پاس فقط ظاہر ہے، پھر باطن کچھ اور ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں ابھی. لیکن سورہ الحمد مراد ہے اس سے. کہتا سورہ الحمد ہے تو پھر 7 پورے تو کرو. اگر بسم اللہ کو آپ شامل نہ کیجیے، بسم اللہ سب سے پہلے جانتے ہیں نا کہ کس نے نکالا تھا نماز سے؟ یزید کے باپ نے. نماز پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ بسم اللہ نہیں پڑھی اس نے. اب ان کے ہاں کسی کے پیچھے بھی امامت ہو جاتی تو پیچھے نماز پڑھ لیتے لوگ. ایک ہمارے یہاں سندھ کا کہتے واقعہ ہے کہ ایک مسجد کے مولوی صاحب کو کوئی حرام کام کرتے ہوئے پکڑ لیا تو سب مل کے اس کی پٹائی کرنے لگے. پھر اذان کا وقت ہوگا، جلدی سے نماز پڑھو. آپ دیکھتے تھے تو جو حیدر کے در کو چھوڑ رہا ہے نا وہ درمدر ہو رہا ہے.
ٹرو اسٹوری ہے. تو ابھی جس شخص کو تم نے کوئی نعوذ باللہ حرام کام کرتے ہوئے دیکھ لیا, اس کی پٹائی بھی کی. یہ میں کوئی مشورہ آپ کے دماغوں میں ڈالنا نہیں چاہتا کسی صورت میں, لیکن اس کے بعد کہہ رہے کہ نماز میں پڑھا. ہم ایک مرتبہ ایک ٹی وی چینل پر مکالمہ ہو رہا تو نماز جماعت کے مسائل میں کسی نے پوچھا کہ نماز جماعت کے امام کی کیا شرائط ہے, تو ہم نے اپنے طور پر شرائط جو فقہ جعفریہ کے مطابق ہے, جو علوم آل محمد سے متعلق ہے, تو ہم نے بتا دی. عادل ہونا چاہیے, نماز کی قرأت صحیح ہو, اس کی شہرت اچھی ہو, دیندار ہو. تو ایک صاحب جو مفتی سامنے تشریف فرماتے, انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور مروان کا نام لے کر کہا نقل کفر نباشد. میں فقط ایک مثال دے رہا ہوں تاریخ سے, کفر کو نقل کر دینا یعنی کفر کو بیان کرنا خود کفر نہیں ہوتا, میں خالی کوٹ کر رہا ہوں. کہ وہ مروان نماز پڑھا رہا تھا, اور نام تو مجھے لینا اب بھی اچھا نہیں لگ رہا, جنت کے شہزادوں کا نام لے کے کہا, انہوں نے نماز پڑھ لی پیچھے. تو اس وقت ہمیں یہ کہا تھا کہ اس دین کی اتھینٹسٹی کیا رہ جاتی ہے جہاں یطہرکم تطہیرا کے باعث جن تک کبھی وہ نجاست پہنچی نہیں ہے. یار اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں اتنا جملہ تو میں نے وہاں کہا تھا, اب آج جشن کی مناسبت سے کہہ رہا ہوں, مروان جیسوں کی اوقات کیا ہے, جب ان کا 12واں فرزند آئے گا عیسیٰ پیچھے پڑے ہوئے. وہ مہدی ہے جو عیسیٰ کی امامت کروائیں گے. چھوڑ دو شارحین بخاری کو, میں تو سوال کروں کہ حدیث موجود ہے نا بخاری میں, ذرا مجھے لا کے تو بتاؤ کسی مفتی میں اتنی ہمت ہے جو عیسیٰ علیہ اللہ کا امامت کرے. کسی مفتی میں یہ ہمت ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ اللہ کا امام بن سکے. ابھی خاص جملہ اجزا کرا ضرور بھائی آپ کے لیے, غزل بابا آپ کے لیے, کیا کسی مفتی میں ہمت ہے کہ عیسیٰ روح اللہ کے نام میں کسی میں ہمت نہیں ہے؟ اس لیے کہ عیسیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کم از کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے.
کے دیکھ لو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا تھا عیسیٰ کے لیے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بنی اسرائیل سے اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی نشانی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، پرندے کی شکل، اس میں پھونک مار دیتا ہوں، فانفخ فیہ، میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے اذن سے، وہ الاکمہ والابرص، اور میں ماں کے شکم سے نابینا بچوں کو شفا عطا کرتا ہوں، اور کوڑ کے لائق مریضوں کو شفا عطا کرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، سبحان اللہ، وہ اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کرتے تھے۔ کیا واقعات میں نہیں لکھا ہوا کہ علی ابن ابی طالب نے علی کے پاس ویسے دونوں اختیار ہیں، سامنے کوئی جاری روزہ بن کر آ جائے، علی کا ہاتھ بڑھا کے کام تمام ہو جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام سے تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں علی کے جو 11ویں فرزند ہیں وہ عیسیٰ کے امام ہوں گے، سبحان اللہ، جو علی کے 11ویں فرزند ہیں وہ امام ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اب ایک جملہ کہہ دوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم دکھلا رہے ہیں اور دکھلاتے رہیں گے اپنی نشانیوں کو تمہیں فی الآفاق، کائنات میں، وفی انفسہم، اور تمہارے اپنے نفسوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے گا کہ حق سوا اس کے اور کوئی نہیں ہے۔ صحیح؟ تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھلا رہا ہے کائنات میں اور خود ہمارے اپنے نفسوں میں۔ تو اللہ کی جو توحید ہے نا، اس کے لیے 2 گواہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 گواہ رکھے، ایک یہ خاموش کائنات کا نظام اور ایک بولتے ہوئے محمد۔ صحیح؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اپنی توحید پر اور اس کائنات کے نظام میں جو یکتائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس میں گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا، قرآن میں موجود ہے کہ خدا گواہی دیتا ہے اور رسول اللہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ جو گواہی ہے ہم اور آپ والی گواہی نہیں ہے، یہ گواہی بلا فصل براہ راست متصل گواہی ہے۔ وہاں سے بات واضح ہو رہی، کبھی سرچ کروں گا یہ بات میں نے کیوں چھوڑی بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو خدا کی توحید کے 2 گواہ ہیں، ایک خاموش کائنات، بولتے ہوئے محمد۔ حضور کی رسالت کے بھی 2 گواہ ہیں، قرآن، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گواہی دی۔ اچھا، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے رسول، یہ کافر کہتے ہیں یقول الذین کفروا لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں، لیکن آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے 2 کافی ہیں، ایک خدا، ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ میں سارے مسلمان فرقوں سے کہہ رہا ہوں، اس ایک آیت کو حل کر لو ذرا، لے کے تو اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ رسول اللہ کی رسالت کے 2 گواہ، خاموش قرآن، جو قرآن ثابت ہم کہتے ہیں، ثابت یعنی جو بولتا نہیں ہے، اور بولتے ہوئے علی۔ بھائی پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے سوائے علی ابن ابی طالب؟ آ جائے سامنے۔ تو خاموش قرآن، بولتے ہوئے علی، علی کی امامت کے بھی 2 گواہ ہیں۔
خاموش قرآن بولتے ہوئے حسن. جب مولا علی کو ضربت لگی نا، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، مجالس شہادت مولا علی علیہ السلام ہوں گی، تو اس میں آپ نے مصائب سنے، لیکن اس کو ذرا اس تناظر میں سنیے گا کہ مولا علی نے ایک قدم پیچھے آ گئے، مولا حسن کو آگے کیا اور حسن کی امامت میں نماز کو ختم کیا. علی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے رسول اللہ کے. ہاں، مولا حسن کے پیچھے نماز پڑھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جس طریقے سے رسول اللہ نے مولا علی کے لیے غدیر بنائی تھی نا، ویسے ہی مسجد کوفہ میں علی ابن ابی طالب نے حسن مجتبیٰ کے لیے غدیر بنائی. میرے بعد امام کون ہے؟ حسن جو ہے کہ جن کے پیچھے علی جیسا بھی نماز پہنچ رہی. حسن کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے. اب میں رکوں گا نہیں درمیان میں، واقعات بہت سارے میں آ جاؤں گا ترتیب میں. حسن کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے حسین. حسین کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے زین العابدین. مولا زین العابدین کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے محمد باقر. مولا محمد باقر کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے جعفر صادق. مولا جعفر صادق کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا موسی کاظم. مولا موسی کاظم کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے علی رضا علیہ السلام. مولا رضا علیہ السلام کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے امام علی نقی علیہ السلام. امام محمد نقی علیہ السلام. امام محمد نقی علیہ السلام کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا علی نقی علیہ السلام. مولا علی نقی علیہ السلام کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے حسن عسکری علیہ السلام. مولا حسن عسکری امام کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن اور بولتے ہوئے حضرت حجت علیہ السلام. حضرت حجت علیہ السلام کی امامت کے دو گواہ. کیا اصول بدل گیا؟ بھائی اسی خاطر تو ہے کہ عیسیٰ کو آسمانوں پر سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اچھا، یہ حضرت حجت کیوں فرمائیں گے حضرت عیسیٰ سے؟ یہ تکلفات نہیں ہوتے الہی عہدوں میں کہ نہیں آپ پہلے آپ. یہ حضرت حجت جانتے ہیں کہ عیسیٰ میری امامت کروا نہیں سکتے، پھر کیوں کہہ رہے ہیں ان سے؟ اس لیے کہ جو آس پاس دیکھنے والے ہیں کوئی یہ نہ کہہ دے، یہ نہ سمجھ لے کہ بھائی وہ آگے بڑھ گئے تھے تو انہیں پیچھے نماز پڑھ لی تھی نا. یہاں الہی نظام ہے، جو آگے بڑھا ہے حکم خدا سے آگے بڑھا ہے، جو پیچھے کھڑا ہے وہ حکم خدا سے نیچے کھڑا ہے. اب بخاری کی اس حدیث کو بتلاؤ، بھائی امام تمہاری امت میں سے ہوں گے، لاؤ کوئی ایسا لوگ ہو گئے جو زندہ کر سکتے. میں کہہ رہا ہوں یہ بخاری کی حدیث کافی ہے. اچھا، مانتے کیوں نہیں پھر مہدی کو مانتے کیوں نہیں؟ من انکر المہدی فقط کفر. یہ سعودی عرب سے جو تھیسس چھپ ہے نا، ان میں ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں کہ من انکر المہدی فقط کفر. جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا مسلم عقیدہ ہے مسلمانوں میں، کوئی انکار کر نہیں سکتا. لیکن ہاں، اولاد فاطمہ میں سے نہیں مانیں گے. مثلا کہیں گے بھائی وہی حضرت عیسیٰ تھے، جو عیسیٰ آئیں گے وہی مہدی ہیں. یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں ٹویسٹ کرنے کے لیے، اوائڈ کرنے کے لیے. تو اگر وہی مہدی ہے تو پھر یہ رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ پیچھے رہیں گے اور مہدی آگے بڑھ گئے. امام حکم منکم، اس ایک حدیث نے پتہ نہیں کتنے مسئلے حل کیے
الدین رازی بہت متاثر انسان ہے لیکن بہت بڑا عالم گزرا ہے, بہت بڑا مفسر ہے. اس نے آیا مباہلہ کے ذیل میں لکھا تھا اپنا آنا و اپنا کو و نسانا و نساء و انفسنا و انفسکم. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. علی نفس رسول ہے یا نہیں؟ مولانا اظہر حسن ظہری صاحب کا جملہ اب تو شاید کافی معروف ہو گیا کہ ابنا انا و ابناکم, اور جب حضور مباہلہ کے لیے جانے لگے تو حضور نے صحابہ کرام کو دیکھ کر حسن اور حسین کو ساتھ لیا اور فرمایا کہ یہ ہے میرے ابنا انا اور تم اب نہ آنا. یہ تو اردو کی باریکیاں ہیں. آیت نازل ہوئی تھی نا اپنا آنا, اب جب بھی اپنا آنا سننا نا تو یہ یاد آیا. اردو میں سے کہا نہیں اپنا آنا, اور حضور اپنا آنا کی منزل پر حسن اور حسین علیہ السلام, انفسنا علی بن ابی طالب. تو فخر الدین رازی نے لکھا کیونکہ علماء تشیع کا استدلال ہے بالکل بڑا استدلال ہے کہ جب نفس رسول کی منزل پر کوئی ہے تو یعنی جو کمال رسول اللہ کو حاصل تھا وہ نفس رسول کو حاصل ہے. نفس کا مطلب ہی یہی ہے, نفس کا مطلب ہی یہی ہے, سوائے اس کے کہ جیسے رسول خود ایگزمپٹ کر دیں جس ایک کسی فضیلت کو یا کسی رتبے کو ایک چیز کو ایگزمپٹ کیا, الا انہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. کوئی اور ایگزمپشن بتاؤ مجھے رسول اللہ کی زندگی میں. آئے میں کیا کہہ رہا ہوں, بات واضح ہو رہی ہے؟ کوئی اور ایگزمپشن ہے ہی نہیں. رسول اللہ نے مولا علی کی کوئی فضیلت, طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اگر کہہ کے بیان ہی نہیں فرمائی. اگر میں کل علم دوں گا تو اسے دوں گا, رایت غدن, کل دوں گا. اگر علم کے شہر کا کوئی دروازہ ہوگا یعنی فرمایا اگر میرے بعد کوئی ہوتا تو علی ہوگا. علی کے بعد میں اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ایسے کیسے ہے ہی نہیں. پتہ نہیں کتنا اگر بات پہنچ رہی یہ بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے. مجھے آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پر, لیکن جملہ یہاں سن لیجیے گا. تو جو کچھ رسول کا حاصل ہے وہ نفس رسول کا حاصل ہے. یعنی جیسے رسول اللہ تمام انبیاء سے افضل ہے, بلا شک امیر المومنین تمام انبیاء سے افضل ہے, نفس رسول ہونے کا تقاضا ہے. علی بن طالب علیہ السلام کا باقی صحابہ کرام کے سامنے تقابل کرنا سب اپنے مقام پر محترم ہے, لیکن یہ توہین ہے علی بن طالب ہے. در حقیقت یہ مجھے کہنے دیں. وہ چلے میرے ذہن میں جملہ آ رہا تھا لیکن میں جاؤں گا وہاں تو پھر پورا قدیر میں نکلوں گا اور بہت طولانی ہو جائے گا. میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں. تو نفس رسول علی بن ابی طالب, فخر الدین رازی نے اس استدلال کو رد کیا شیعہ علماء سے, اور رد صرف ایک جملے کو کہ کوئی دلیل نہیں دی, کوئی دلیل نہیں دی, کیونکہ نفس کے لفظ میں موجود ہے کہ جو رسول جیسا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ رسول کا حاصل وہ علی کا حاصل. تو ایک دلیل دی کا اجماع امت ہے, اجماع. اچھا آپ قرآن کے مقابلے میں اپنا اجماع لے کر آئیں گے, لیکن لے کر آئے اجماع ہے اس بات پر کہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہے. یہ دلیل دی بس. وقت ہمارے سامنے سے اجماع کی کوئی حیثیت اور ویلیو ہے نہیں, اس لیے کہ قرآن کے مقابلے میں اجماع آتا ہے وہ دیوار پہ دے مارو وَضْرِبُوا عَلَى الْجِدَارِ. ٹھیک ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں لیکن اے آغا فخر الدین رازی, اگر آپ بخاری کی اس حدیث پر غور کر لیتے تو آپ کو اجماع بنانے کی شاید ضرورت ہی نہ ہوتی. اس لیے کہ جب حضور یہ فرما رہے ہیں کہ کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم, تمہاری کیفیت کیا ہوگی کہ جب مریم کے بیٹے نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو امامت کروا رہے ہیں وہ نبی تو نہیں ہے. تو اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ کبھی کبھی غیر نبی بھی کسی نبی کی امامت کروا سکتا ہے. بہت سامنے کی بات کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا, بہت سامنے کی بات ہے نا. یہ بخاری کی حدیث سنا رہی ہے, میں کتاب الکافی بہار و نوار کہیں اور نہیں جا رہا, میں تو بخاری سے بات کر رہا ہوں. اچھا سن لیجیے گا آخری تک 2-3 نقطے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر رکھا اللہ نے, اسی لیے سرکار ختمی مرتبت کے آخری وارث اور حجت زمین پر. ایک مولانا اظہر حسن ظہری صاحب کا نام آیا تو مجھے یاد آیا, ایک فادر ولیم ہوتے تھے. فادر یعنی جو کسی چرچ کی اتھارٹی رکھتے ہوں, تو فادر ولیم وہ آتے تھے پاکستان, حالات بہتر تو زمانے میں, اور وہ مولانا اظہر حسن ظہری صاحب کو فادر زیدی کہتے تھے. مولانا اس کا مطلب تھا مولانا زیدی صاحب, تو وہ فادر زیدی کہتے تھے.
تو ان کی آپس میں مکالمہ مناظرہ تو نہیں لیکن اچھے الفاظ اچھے طریقے سے مکالمہ وغیرہ ہوتا. تو اس میں انہوں نے ایک مرتبہ پوچھ لیا کہ آپ یہ بتلائیے کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے تو وہ کہاں ہے؟ مولانا ظہری صاحب نے کہا آسمانوں پر ہے اللہ کے پاس. کہا اور آپ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت مہدی بھی زندہ ہے تو وہ کہاں ہے؟ کہ وہ زمین پر ہے. تو کہ پھر افضل وہ ہوا کہ جو آسمانوں پر ہے یا افضل وہ ہوا جو زمین پر ہے؟ یہ فادر ولیمز نے مولانا ظہری صاحب سے پوچھا. مولانا ظہری صاحب نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب اللہ نے فضیلت کا ترازو لیا اور ایک پلڑے میں حضرت مہدی کو رکھا تو وہ اتنے با فضیلت ہو کہ عیسیٰ کا پلڑا آسمانوں پر پہنچ جائے تو میں کیا کروں؟ کوئی ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء معصوم محترم ہیں لیکن جہاں حجت خدا کی بات آ جائے جہاں 14 معصومین کی بات آ جائے تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ آسمان تک چلے جائیں. تو اس کے بعد فادر ولیمز انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں یہ بتلائیے کہ ایک شخص کو جو پتہ ڈھونڈ رہا ہے ہدایت چاہتا ہے اس سے پوچھے. دو شخص بیٹھے ہیں اس کے سامنے, ایک وہ بھی جو جاگ رہا ہے ایک سو رہا ہے. تو سونے والے سے پوچھے گا جاگنے والے سے؟ یعنی کہنا یہ چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو زندگی ان کی کتاب سب سامنے ہے نا, آپ کے جو امام ہیں وہ تو پردہ غیبت میں چلے گئے. تو اگر ہدایت لینی ہے آج کے زمانے میں تو عیسیٰ علیہ السلام سے ہدایت لو. تو جو جاگ رہے سے پوچھیں گے جو سو رہا سے پوچھیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تو جو سو رہا ہے اس سے پوچھوں گا. تو وہ جو فادر ولیم جو مسکرا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو آپ نے اب زیادتی کر دی کہ آپ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ توڑ مروڑ کی کوئی بات کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے پوچھوں گا جو سو رہا ہے. کہا نا اصل بات یہ پتہ نہیں آپ تک میں پہنچا پاؤں یا نہیں. کہ میں اس لیے اس سے پوچھوں گا اس لیے کہ وہ جاگ رہا ہے نا وہ بھی اس بات کے انتظار میں کہ جب یہ اٹھ جائے گا تو میں اپنا پتہ اس سے پوچھوں گا. جن کے لیے بقیت اللہ کا لفظ ہے قرآن میں, بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین, سورہ ہود کی آیت ہے. بقیت اللہ یعنی اللہ کے پاس باقی رہ جانے والی آخری حجت, وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. بقیت اللہ یعنی جس ہستی کے پاس ساری حجتوں کا خلاصہ نچوڑ ہے, جس کے پاس ساری حجتوں کے کمالات ہیں, یہ ہے بقیت اللہ. ہوتا نا ایک آخری شخصیت ایسی ہے, اسی خاطر جو ہم نے خطبے میں درود پڑھا وہ کون سا درود؟ درود توسی, جس میں اس بات کے لیے اعلان کیا گیا کہ تمام ائمہ کی ساری صفات کا مجموعہ ہے حضرت حجت. یہ جو ہے نا اللہم صلی وسلم وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ, درود و سلام اس پر کہ جو دعوت نبوی کے حامل ہیں. یہ امام زمانہ پر درود ہو رہا ہے, صحیح. والصولۃ الحیدریہ, جن کے پاس سہولت ہے ہیبت حیدریہ. والعصمۃ الفاطمیہ, جن کے پاس سیدہ کی عصمت ہے. والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ, جو حلم حسنی کے بارے سے, جو شجاعت حسینی کے بارے سے. والعبادت السجادیہ, جن تک مولا سجاد کی ساری عبادتیں پہنچی ہیں. والمعاثر الباقریہ والآثار الجعفریہ, فقہ جعفری کے بارے سے مولا امام زمان علیہ السلام. والعلوم الکاظمیہ, مولا امام کاظم علیہ السلام کی علوم کے بارے سے. والحجت الربویہ والجود التقویہ, مولا محمد تقی علیہ السلام کے جود و صفا کے بارے سے. والنقاوۃ النقویہ, مولا علی نقی کی پاکیزگی کے بارے سے. صحیح. والنقاوۃ النقویہ والحیبۃ العسکریہ, مولا عسکری علیہ السلام کی حیبت کے بارے سے. علی سن بھائی آپ کے جشن میں بات کہی تھی, اب وہ میں کہنے لگا ہوں یہاں پر کہ
یہ درود توسی جب علماء پڑھتے تھے نا تو صاحب العصر نے عالم خواب میں آ کر حکم دیا مولا نے کہ اس پورے سلسلے میں ایک اضافہ کر دو. بہت بڑی بات ہے یہ. اس پورے سلسلے میں کس کے نام کا اضافہ ہو سکتا ہے کسی میں جرأت کہ کوئی نام بڑھا دے یہاں پر؟ نہ کہ مولا اس سلسلے میں آپ تک جو ساری حجتوں کی صفات پہنچی ہیں آپ کے نام کے ساتھ ان ناموں کے ساتھ میں کس نام کا اضافہ کروں؟ بات ختم کرنے لگا ہوں میں کہ آپ ایسے درود و سلام پڑھو کاش میری بات پہنچ سکے. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والغیرة العباسیہ والعبادة السجادیہ. کہ اس نام کا اضافہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقام ابوالفضل عباس سمجھ میں آ گیا؟ ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے 2 قدم آگے بڑھے اور امامت مل جائے. ہے میرے ساتھ؟ یہ میں جوڑ رہا ہوں مولانا امام زمانہ علیہ السلام. پہلے حضرت عیسیٰ کی بات ہو گئی اور اب میں جوڑ رہا ہوں حضرت غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کی ہستی سے. 2 قدم آگے بڑھے اور امام. یہ تعلق ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام کا اور حضرت سرکار حجت کا. ہے نا بات پہنچ رہی؟ تو اس لیے اب انتظار کی جو منزل ہے نا، دیکھیں مولا سے ملاقات 5 میں سے کسی ایک طریقے سے ممکن ہے. میں نے کہا عرض کیا نا کہ ہم قابل نہیں ہیں. میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں میں تو کسی طور پر قابل نہیں، لیکن طلب ضرور ہونی چاہیے. ایک کمی محسوس ہونی چاہیے زندگی میں. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ ایک ماں کا بچہ جب گم ہو جاتا ہے نا تو وہ جاتی ہے ادھر ادھر ہر جگہ، دل میں تڑپ ہوتی ہے. لیکن ایک مجبوری یہ بھی بنتی ہے کہ 10 سال 20 سال بعد 50 سال بعد شاید پھر وہ دل میں یاد کر کے غم تو منا لے کچھ، لیکن وہ تڑپ نہیں ہوتی. لیکن حضرت حجت کا جو معاملہ ہے نا، اس تڑپ کا زندہ رہنا ضروری ہے مومن میں. 5 میں سے کسی ایک طریقے سے ممکن ہے. علماء بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں عالم خواب میں ایسے کہ امام کو ایک صاحب تقوی اور صاحب نور کی حیثیت سے دیکھے، امام کے اصل چہرے کو نہ دیکھ پائے. ایک یہ ملاقات ممکن ہے. دوسری ملاقات فرمایا کہ خواب ہی میں امام علیہ السلام کی زیارت ہو لیکن امام کو پہچان نہ سکے. تیسرا یہ طریقہ کہ زیارت ہو اور پہچان بھی لے. چوتھا یہ طریقہ کہ بنفس نفیس امام سے ملاقات ہو، پہچان نہ سکے. 5واں طریقہ بنفس نفیس امام سے ملاقات ہو اور پہچان بھی لے، معرفت بھی حاصل کر لے. یہ اہل یقین کی منزل ہے، عالی ترین منزل. بات واضح ہو گئی؟ ایک ہمارے بہت بزرگ عالم تھے آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی، مرجع تقلید. تو ان کا امام زمان علیہ السلام سے بڑا گہرا تعلق تھا. کئی واقعات ہیں ان کے. یمن سے ایک شخص نے خط لکھا کہ اس کا نام تھا بحر العلوم یمنی. اس نے یہ کہا کہ آپ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں، وہ شیعہ نہیں تھا، وہ شیخیہ مذہب پر تھا، آپ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی کا وجود ہے، تو مجھے ثابت کر دیں کسی دلیل سے تو میں بھی قائل ہو جاؤں گا. انہوں نے جانتے جواباً خط کیا لکھا؟ اپنے شاگرد سے کہا خط لکھو اسے جواب میں، اس سے کہو کہ یمن سے آئے نجف، میں ملاقات کرواؤں گا اس کی حضرت. تو ان کے شاگرد نے کہا یہ لکھ تو اتنی بڑی بات، یہ تو بہت سخت بات ہے، لکھ دو. میں کہا لکھو. یہ خط بھیج دیا انہوں نے. کچھ مہینے بعد وہ آ گئے. ایک دن اچانک دق الباب ہوا، کوئی کمیونیکیشن تو ہوتا نہیں تھا اس زمانے میں. دق الباب ہوا اچانک، جی آپ کیسی زحمت فرمائی؟ کہ وہ جو آپ نے خط لکھا تھا میں یمن سے آیا ہوں.
ملاقات کرنے کے لیے حضرت مہدی سے، ملاقات کروائیے میری، کہ رات پہ کھانے پہ میرے پاس آ جانا. سبحان اللہ. اس کے بیٹے کے ساتھ آیا تھا وہ یمن سے، رات پر آئے، کھانا کھایا ان کے گھر، کہ چلو میرے ساتھ. بہت سارے مجھے زائرین کے چہرے نظر آ رہے ہیں. حرم امیر المومنین کے ساتھ ہے وادی السلام. وادی السلام، اس کا ہاتھ پکڑا لے کر چلے وادی السلام. پہنچے مقام امام زمانہ پر جو آج تک موجود ہے، وہاں ایک حجرہ بنا ہوا ہے. اندر گئے سید ابو الحسن اصفہانی اور کہتے ہیں کہ آپ باہر کھڑے رہیے. کچھ مناجات پڑھی. اس کے بعد باپ سے کہا باہر نکلے، باہر یمنی سے کہا اندر آ جاؤ. بیٹا ساتھ نہ آنے لگا، کہا نہیں تمہیں اسے نہیں، فقط باپ نے خواہش کی تھی، اس کے دل میں تڑپ تھی، اندر آ جاؤ. کہتے ہیں کہ باپ اندر گیا. بیٹے کا بیان یہ ہے کہ میں نے دیکھا دفعتاً حجرے میں بہت بڑا نور چمکا اور میرے باپ نے چیخ ماری اور اس کے بعد آواز آنا اس کی بند ہو گئی. میں اندر دوڑا، وہ نور ختم ہو چکا تھا. میں نے دیکھا میرا باپ رشک کھا کے گر پڑا ہے. ہائے ہائے ہائے. حضرت اقبال کے دو مصرے سناؤ. سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل. دور پر چمکتا تھا نا نور، پتہ نہیں میں بات پہنچا سکتا ہوں یا نہیں. سنا ہے صورت سینہ نجف میں بھی اے دل، کوئی مقام ہے رش کھا کے گرنے والوں. ضائع نہ کرنا اس بات کو. کوئی مقام ہے رش کھا کے گرنے والوں. ارے بھائی جیسے علی ابن طالب کا جلوہ دیدار نصیب ہو جائے، جب ظرفیت ہے تو پھر وہ نور ایسے اثر کرتا ہے. وہ رش کھا کے گر پڑا تھا اس کا باپ. بحر علوم یمنی ایک دم اٹھا تھوڑی دیر بعد، اور جانتے ہیں فوراً آس پاس دیکھ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان المہدی حجۃ اللہ. یہ شخص یمن واپس پلٹا اور یمن جا کر 2000 دیگر مسلمانوں کو مذہب اہل بیت کا ماننے والا بنایا، حضرت حجت پر یقین رکھنے والا بنایا. یہ تو میں نے ایک واقعہ پڑھایا دل میں طلب کے لیے. یہ بات پہنچ گئی. بس عزیزوں، سینکڑوں واقعات ہیں جہاں امام نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ یہ جو تم دل میں کینہ رکھتے ہو نا ایک دوسرے کے لیے، اس سے نکالو. یہ میرے پاس وقت نہیں بچا کہ میں پورے واقعات پڑھوں. کئی علی بن محضیار سے ملاقات میں کہا تم دنیا داری میں اتنے آگے نکل گئے ہو کہ تم اپنے دیگر کمتر، جو دنیاوی اعتبار سے کمتر مومن بھائیوں کا تم نے خیال کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم تم سے ملاقات نہیں کرتے. جس کا مطلب ہے آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے. یہ بھی ایک تعبیر ہے. پردے میں تو ہم ہیں، وہ کہاں پردے میں. آنکھ پر پردہ پڑا ہے وہ تو نور و نور ہے. آئے آئے بات پہنچ گئی. بس عزیزان گرامی، یہ جہاں میں نے آیت پڑھی تھی، امام نے کہا اسماء حسنہ ہم ہیں. یہ اسماء حسنہ جن سے آپ خدا تک پہنچتے ہیں. ان اسماء حسنہ جو خدا کے اسماء حسنہ کی تجلی ہے نا، وہ ان کی ذات سے. میں چاہتا ہوں آخر میں ایک نعرے کے ساتھ ختم ہو، لہٰذا میں آپ کے لیے جملہ ہدیہ کروں. کیا بات ہے آپ کی بیدار سماعتوں کا شکریہ. اور ماشاءاللہ اتنے مومنین ورکنگ ڈے پر، کل بھی ورکنگ ڈے، آج بھی ہے، کل بھی ہوگا، تو اس میں آپ کا سب یہاں پہنچ جانا یہ امام زمان علیہ السلام سے عشق اور عقیدت کا اظہار ہے. اور یقین جانیے کہ آپ جس بڑی تعداد میں ہیں، میں یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ اتنے مومن کم ہو زیادہ ہو، بظاہر اس سے فرق نہیں پڑتا، کسی نہ کسی مومن کی وہ مجبوری ہوئی، لیکن آپ کا آ جانا یہاں پر یہ مجھے ابھار رہا تھا کہ میں پورے انداز سے اس جشن کو پڑھوں کہ جو پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ الہی بحق محمد وانت المحمود، اسماء حسنہ وہ محمود ہے اور یہ محمد ہے. اسماء حسنہ کی جو تجلی ان کی ذات میں، وہ اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا، وہ فاطر السماوات والارض تو انہیں فاطمہ زہرا بنایا، وہ محسن تھا تو انہیں حسن مصطفیٰ بنایا.
وہ قدیم الاحسان تھا تو انہیں حسین سید الشہداء بنایا، وہ معبود تھا تو انہیں زین العابدین بنایا، وہ عالم الغیب والشہادہ تھا تو انہیں باقر العلوم بنایا، وہ صادق الوعد تھا تو انہیں جعفر صادق بنایا، وہ کاظم الغیب تھا تو انہیں موسی کاظم بنایا، اسے رضا پسند تھی تو انہیں علی رضا بنایا، اسے تقویٰ محبوب تھا تو انہیں محمد تقی بنایا، وہ نقی مزاج تھا تو انہیں علی النقی بنایا، وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا تو انہیں حسن عسکری بنایا، اور غور کیجیے گا وہ خود غائب تھا لہذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں رکھ کر لایا تھا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم امام حسین السلام کے۔ شعبان میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ جو رجب اور شعبان خوشیوں کے مہینے ہیں، لیکن اس کا جو کمال اور معراج آتی ہے وہ 13 رجب سے شروع ہوتی ہے اور 15 شعبان تک جاری رہتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ الویت سے پہنچتے ہیں مہدویت تک۔ آپ الویت سے پہنچتے ہیں مہدویت تک، بلکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ جو مولا علی نے آغوش رسالت میں آیتیں پڑھی تھی، مولا علی علیہ السلام جس مقام پر آئے اسی مقام پر تو بارواں ظاہر ہوگا نا، اسی کعبے کے پاس ظاہر ہوگا اور کعبے کی گود سے ٹیک لگا کر کہہ رہے ہوں گے کہ مجھے پہچانو، میں وہ مہدی ہوں جو حسین کی اولاد میں سے، اپنا تعارف کروائیں گے، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمائیں گے، کہیں گے جس نے جو آدم سے وعدہ کیا تھا میں سزاوار ہوں اس وعدے کو پورا کروں گا، نوح نے جس سے وعدہ کیا تھا نوح علیہ السلام وہ وعدے کو میں پورا کروں گا، ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا میں پورا کروں گا، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ جس حجت نے جو وعدے کیے تھے، یہ مطلب نہیں تھا کہ وعدے پورے نہیں ہوئے، یعنی یہ کہ جو اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا تھا اس حکومت الہیہ کے لیے اب وہ میں پورا کروں گا، اور اس کے بعد وہ آ کر اجرا فرمائیں گے، اور ان کی حکومت جو منشور ہے جو مولا علی نے آغوش رسالت میں آیتیں پڑھی تھی نا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ علی نے جو آیتیں پڑھی تھی آغوش رسالت میں یہی منشور حکومت ہمارا زمانہ ہے، یہ علویت سے مہدویت کا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو 15 شعبان المعظم، اب ہم رمضان کی طرف آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلی تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جشن کو اور یہاں جتنے بھی جشن ہوئے حسینی سوسائٹی آف وکٹوریا کے جو برادران ہیں اور جو والنٹیئرز ہیں اور جو خدمت کرنے والے ہیں ان کی توفیقات میں بے پناہ اضافہ فرما، اے پروردگار اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حضرت حجت کے قلب نازنین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہماری گناہگار آنکھوں کو ان کے دیدار سے جلوہ انور سے منور فرما، اے پاک پروردگار کربلا و نجف کی زیارتیں عطا فرما، پروردگار مرتے وقت مولا کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے گھر کا ماحول بچوں کی تربیت مولا امام زمانہ علیہ السلام کی خواہش کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار نسل بعد نسل مولا کائنات کی ولایت کو مولا حسین کی عزاداری کو ہماری نسلوں میں جاری ساری رہنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما دے، شعبان کی ساری برکتیں عطا فرما، رمضان المبارک داخل ہو رہا ہے، اب رمضان المبارک میں ہم قریب پہنچیں گے تو رمضان المبارک کا جو حق ہے اور اس میں جو عبادت اور اطاعت کا حق ہے وہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ وہ مولا کی ولادت کی مناسبت سے کیک آ رہا ہے، آگ لے آئیے گا، اس وقت تک آپ تمام حضرت حجت کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ